گندی شعر و شاعری بھی بڑی وائرل ہو رہی ہوتی. جھوٹ مت بول سچ بتا مجھ کو, تیری گردن پہ داغ کیسے لگا. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. کہ جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے, خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا. پیسے پڑے ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر بکھرے ہوئے بھائی, کبھی ڈالرز. اچھی ایگزامپل نہیں ہے, لیکن چاہت فتح علی خان کو ہر کوئی برا بھی کہہ رہا ہے, بٹ ویوز تو پڑھ رہے ہیں. ویورشپ تو مجربے بھی بہت ہوتی ہے. شعر لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ آؤٹ ہی ہو. مومن کا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. کس کا مطلب ہے تم جب نہیں ہوتے تو کوئی اور ہوتا ہے. یار اب تو اے آئی آ گیا ہے, بہت ایک ٹرین کر لو, فرق کیا ہے. جو پرانی ایپیسوڈ تھی کافی وائرل ہونے کے بعد ہم نے کہا شعر و شاعری والا ٹاپک ہی ڈسکس کر لیں, کیونکہ اس میں آئی تھنک کافی زیادہ وائرلٹی فیکٹر ہے اور لڑکیوں کا کافی انٹرسٹ ہوتا ہے. السلام علیکم جی, کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام جی, الحمدللہ بالکل ٹھیک. کیسے شاعر بنے, کوئی زندگی میں دھوکہ ہوا تھا یا کیا, کس طرح؟ دھوکہ تو ظاہری بات ہے سب کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, آپ کے ساتھ بھی شاید ہوا ہو اسی طرح, بس یہ حصہ ہے زندگی کا ایک, وہ تو سب کے ساتھ. یار اتنے کانفیڈنٹ سے ہو کے تم نے بولا ہے کہ دھوکہ آپ کے ساتھ بھی ہو, کیا مطلب ہر مرد کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے؟ ہر مرد کے ساتھ ولید بھائی کو موقع نہیں ملا. ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو, میں نے تو ویسے کہہ دیا, لیکن آپ کے رسپانس نے بتایا کہ واقعی یار چلتا ہے, یہ چلتا ہے. یہ مدثر ہے, یہ کتنا کیوں کنفائنڈ ہو کے بیٹھا ہوا سیریس ہے زندگی میں, کیونکہ اسی وجہ سے, کیونکہ دھوکے اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا. بٹ یہ شاعر نہیں بنا, تم شاعر بنے, یہ فرق ہے. یہ فرق تو اس حوالے سے پھر بتاؤ کہ کیا کیسے بنے شاعر اور کیا شوق ہے. شاعر ایک یہ تھا کہ یہ معاملہ سپورٹ کرتا ہے شاعری میں, کہ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے. یہ ہے کہ اس کی بیسس پہ جو شاعر بننا چاہتا ہے وہ نہیں بن سکتا, وہ پھر شاعروں کو پسند کر سکتا ہے شاعری یا آرٹ کو, لیکن یہ ایک اہم حصہ ہے بے وفائی یا دھوکہ. تو شاعری میں اور بھی کافی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آبزرویشن بندے کی, بندے کا ایک شوق شاعری کرنے کا, جذبہ, بندے کا مطالعہ. بے وفائی بھی ان فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ہے, اور ضروری بھی ہے کہ ہو جاتی ہے تو بندہ تھوڑا پختہ ہو جاتا ہے. سنگرز کی آواز اچھی ہو جاتی ہے, شاعروں کی جو ہے وہ شاعری اچھی ہو جاتی ہے. سننے والے کہتے ہیں کہ درد ہے اس کے شاعری میں. تو کتنا درد ہے آپ کی شاعری میں؟ میری شاعری میں مجھے تو ابھی نہیں پتا کتنا درد ہے, یہ تو سننے والے کچھ. زندگی میں بہت ہے, شاعری میں نہیں پتا. ہاں زندگی میں بہت ہے, ایسا ہی ہے. زندگی میں تو درد چلتا رہتا ہے, ابھی بلکہ فیز چل رہا ہے کچھ ایسا, آسانی ہوگی انشاءاللہ, لیکن وہ تو معاملات زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں. اچھا جی, کیا فیز چل رہا ہے ابھی؟ فیز یہ چل رہا ہے کہ ابھی کرنٹلی میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. ہاں, تو بس ایک صدمہ ہے, ایک سانحہ ہے, تو بس ابھی اس فیز سے گزر رہے تھے اور ابھی اسی سے گزر رہے ہیں. آسانی ہوگی, یہ بھی ایک فیکٹر ہے. درد جو ہے وہ خالی بے وفائی کا نہیں ہوتا, بچھڑ جانے کا ہوتا ہے. وہ محبوب کا ہو, وہ آپ کے لائف پارٹنر کا ہو, وہ پیرنٹس میں سے ہو, سبلنگز ہوں, کوئی بھی ہو. آئی تھنک یہ زندگی کا سب سے بڑا دکھ ہے, پیرنٹس کے جانے کا. بہت بڑا, بہت مشکل, بہت بڑا دکھ ہے. اور انکل کو کوئی بیماری تھی, جی, کرونک ڈیزیز تھا؟ 16 سال سے جو ہے وہ بلڈ کینسر کے پیشنٹ تھے. 16 سال سے, یعنی یہ وہ بیماری ہے جس میں بندہ 1-2 سال میں ہمت ہار جاتا ہے. کسی کو بتاؤ تو آگے سے وہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب خبر آئے گی, اب خبر آئے گی کہ شاید اس کا وہ چلا گیا. لیکن اللہ پہ یقین ان کا اتنا ہارڈلی تھا. عام گفتگو میں بھی انہوں نے اللہ کا جو ہے بڑا شکر ادا کرتے تھے, ایون اینڈ تک. بلڈ کینسر تھا ان کو, ہارٹ اٹیک ہوئے تھے, پائلز کے آپریٹ ہوئے تھے, آئز میں انفیکشن ہوتا تھا تو آئز میں ساتھ جاتا تھا, آئز کے اندر ان کے انجیکشن لگتے تھے. لیکن بڑی بہادری سے اور بڑا بریو تھے بہت زیادہ. لیکن 16 سال تک انہوں نے جھیلا, پھر اللہ نے بلا لیا ان کو اپنے پاس. یہ معاملہ تھا. چلے جی, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, آمین. تو آگے کیا سوچ رہے ہو آپ, کیسے لائف کو لے کے چلو گے, کیا کرو گے, اور کیسے آپ سپورٹ کرو گے فیملی کو؟ فیملی ایک حد تک شکر ہے ویل سیٹلڈ ہے, لیکن اپنے تئیں جو ہے ابھی میں کرنٹلی کانٹریکٹ پہ کام کر رہا ہوں منسٹری آف براڈ کاسٹنگ انفارمیشن میں. اچھا. اور اس کے ساتھ شاعری بھی کر رہا ہوں, اور سلسلہ میرا شکر ہے مزید بیٹر سے بیٹر کی تلاش ہے, چل رہا ہے معاملہ, شاعری بھی ساتھ ساتھ الحمدللہ. تو کیا آگے کیا کرنا چاہتے ہو؟
جاب کو پرسیو کرنا چاہتے ہو, شاعر بننا چاہتے ہو؟ شاعر تو میں بن تو گیا ہوں الحمدللہ. یہ ہے کہ اچھا شاعر بننا چاہتا ہوں مزید. اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا شاعری کو کسی بھی لائف کے فیز میں. مطلب میرے ساتھ تو ایسے میں بہت سیریس لیتا ہوں شاعری کو. باقی چیزیں چھوٹ سکتی ہیں لیکن فائنانس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے فائنینشلی ذریعہ معاش بھی ضروری ہے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا رہوں گا اور کر رہا ہوں الحمدللہ. شعر و شاعری میں پیسہ نہیں بنتا؟ شعر و شاعری کا یہ ایک بہت ایک بیک ڈرا ہے کہ اس میں پیسہ شاعروں کو نہیں دیا جاتا. شاعروں کی اس طرح سے پذیرائی بھی نہیں کی جاتی. یہ بڑا مسئلہ ہے. انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتا بندہ. تو کوئی شاعر امیر بھی تھا یا سب غریب ہی تھے غالب وغیرہ؟ بعد میں کچھ ابھی جو ہے 21ویں صدی میں جس میں ہم جی رہے ہیں یا اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو تھوڑے بہتری نظر آتی ہے. ورنہ شاعروں کے حالات بہت مطلب مشکل تھے. جنرلی تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب مشاعرے شاید آئی ڈونٹ نو ہوتے بھی ہیں یا ہوتے ہی نہیں ہیں. مشاعرے ہو رہے ہیں, بالکل ہوتے ہیں اور بہت کریز ہے بلکہ لوگوں میں مشاعروں کا. اچھا ابھی بھی؟ ہاں جی بہت زیادہ غول فل ہو جاتے ہیں. پھر کچھ شاعروں پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی شاعر ہے, اس کے فالورز ایک جنریشن ہے, اس کے شاعر ہیں 20 سال سے لے کے 30 سال کی عمر تک اس کو سننے والے. ان کے مسائل پہ کوئی شاعر بات کرتا ہے, اس کا جب پوسٹر ہوگا, اس کا مشاعرہ ہوگا, اس کا تو لوگ سننے جائیں گے. کچھ لوگ ہیں جو ہر جنریشن کو کور کر رہے ہیں, ان کی شاعری ایسی ہے ماشاءاللہ, سینئرز بھی سنتے ہیں, جونیئرز بھی سنتے ہیں, تو لوگ پسند کرتے ہیں, انتظار میں رہتے ہیں مشاعروں کے. کافی مشاعرے میں تو دیکھنے کو جو ویڈیوز آتی ہیں پیسے ہی پیسے پڑے ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر بکھرے ہوئے بھائی, کبھی ڈالرز کبھی یہ. وہ اس فیلڈ میں تو پیسہ ہی پیسہ لگتا ہے. پیسہ ہے بھی صحیح. مشاعرے جو ہے مشاعروں تک ایک تو پہنچتا کوئی نہیں ہے نا, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مطلب جو پہنچ جاتا ہے مشاعروں میں, ابھی کچھ شاعروں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم نے مشاعروں پہ جانا ہی نہیں ہے پیسے لیے بغیر نا, اور یہ بڑا اچھا سلسلہ تھا. شاعروں کو پیسے دیے جاتے ہیں مشاعروں میں ہی. ایک واحد ذریعہ مشاعرہ ہی ہے جس میں شاعر کو پیسہ اس کی شاعری کا دیا جاتا ہے, غزل نظم, وہاں پہ وہ شاعری سناتا ہے. لیکن وہ بھی اس طرح نہیں کہ مطلب بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے. کچھ شاعروں نے اپنا کر لیا ایک فکس کہ ہم نے اتنے پیسے لینے ہیں, اتنا سین وین ہے, لیکن ہر بندہ نہیں, ہر شاعر اتنا نہیں کما پا رہا. تو آلٹرنیٹ کوئی ٹک ٹاک لائف پہ چلا گیا ہے, کوئی سوشل میڈیا پہ چلا گیا, کوئی انفلوئنسر بن گیا ہے. تو یہ چکر ہیں. آپ کا زیادہ فوکس شاعری لکھنے کی طرف ہے یا وہ شعر ڈیلیور کرنے کی طرف ہے؟ کیونکہ اب یہ بھی ایک پوری کی پوری ایک نیش ہے کہ لوگ جی مشہور شاعروں کے شعر کو ڈیلیور کر رہے ہیں. بالکل. میرا مسئلہ جو ہے وہ شاعری لکھنے کا ہے. مسئلہ یعنی یہ مسئلہ پرابلم نہیں کہہ رہا میں, مسئلہ یعنی یہ وہ مسئلہ ہے کہ ضرورت سمجھ لیں. مسئلہ کا یہ مطلب لے رہا ہوں میں, یعنی ہمارا مسئلہ شاعری ہے. ہماری ضرورت جو ہے یا ہمارا جو ہے وہ اہم ہمارے لیے شاعری ہے. جس چیز کو میں لے کے چل رہا ہوں, جن لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں, تو ان کے ہاں بھی کیونکہ میں ان کو پسند کرتا ہوں اسی وجہ سے کرتا ہوں, شاعری کو پرائیورٹی دی جاتی ہے کہ آپ شاعری لکھو. اس کو پڑھنا, اس کا وائرلٹی جو فیکٹر ہے, وہ سب چیزیں ہیں, ان کو چھوڑ کے شاعری لکھو. آپ شاعری لکھو گے وہ چیزیں ہو جاتی ہیں, وہ ایک پازیٹیو چیز ہے. تو لیکن ابھی 2025 میں بلکہ پچھلے کچھ سالوں سے ٹرینڈ تھوڑا چینج ہوا ہے, اس کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے کہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسا ہو کہ لکھا خود جائے. اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی پڑھ کے ڈیلیور کریں, یا ابھی تو بڑا کاپی رائٹ والا معاملہ بھی. کس قسم کی شاعری لکھ رہے ہو؟ اس طرح ہے کہ یوتھ جڑی ہوئی ہے موسٹلی. میرے جو فالورز ہیں, جو میرے فالوئنگ لسٹ جب میں اپنی چیک کرتا ہوں اس میں جا کے, تو یوتھ ہی جڑی ہوئی ہے 25 اور 35 کے درمیان یا 20 ابو. محبت والی یوتھ. ہاں, تو یہ لوگ جو چیزیں پسند کرتے ہیں وہ رومانس ہے, بریک اپس ہیں, بے وفائی ہے, دل ٹوٹ گیا ہے, محبوب چھوڑ گیا ہے, یہ چیزیں ہیں. 25 سال کی عمر سے ہی بے وفائی چل رہی ہے. 25 سال کی عمر سے اب نہیں, اس سے بھی کم لوگ ہیں. مطلب 22 ایئرز 21. میرے ان باکس میں آ کے بھی ایسے لوگ جن کے آئی ڈی کارڈ نہیں بنے ہوئے, جن کو میں جانتا ہوں میرے ایریا میں, مجھ سے میرے دوست ہیں وہ کافی, تو وہ اس مسئلے میں ہیں بھائی. مطلب دل پکڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا ان کی کوئی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, ہوتا نا کوئی معاملہ. کوئی آج کل کی محبت یہ تو نہیں ہے کہ سامنے سے کوئی گزر گیا اور محبت کر لی اور ایک طرفہ محبت ہی چل رہی ہے. محبت ہے تقریباً ایسی ہے اب, ویسے ایسی محبت آ گئی ہے, لیکن اصل محبت ایسی نہیں ہوتی. جو اصل محبت ہوتی ہے نا, وہ تو ایک اس میں زمانے گزر جاتے ہیں. اچھا, اس میں تکلیف ہے. اس میں تکلیف ہے اس میں, اور اس میں یہ ہے کہ حاصل کی قید بھی نہیں ہے.
اصل جو محبت ہے اس میں حاصل کی قید نہیں ہوتی کہ میں نے اس کو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. محبت کی کامیابی جو ہے وہ نا حاصل میں ہے, نا رسائی میں ہے. یہ آپ کو بڑی ایک اہم بات ہے. جس بندے کو محبت مل جائے ایک عرصے کے بعد وہ لے کے تو چلتا ہے اس کو, مطلب جس طرح بھی مل جائے اس کو کسی بھی طریقے سے, جو اس کی منزل ہوتی ہے محبت میں کہ یہ میری منزل ہے, اس کو مل جانے کے بعد وہ اس کو کیری تو کر سکتا ہے رسپانسبلٹیز میں یا جو بھی معاملات ہیں. کچھ لوگ نبھاتے بھی ہیں بعد میں, لیکن اصل جو محبت یک طرفہ رہ جاتی ہے نا, وہ چیز ایک بندے کو کامیابی کی طرف بھی لے کے جاتی ہے. اور اس کی کامیابی اس سے نا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے ویسے کسی اور ٹاپک پہ تھا وہ, لیکن بیٹھتا یہاں پہ بھی ہے. وہ ہے علامہ اقبال کا شعر ہے, جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں, ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. واہ 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 واہ, ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. وہ ایسے ٹاپک کوئی اور ہے. بٹ یہ مجھے لگتا ہے کہ اس جو فیز آپ کہہ رہے ہیں لاحاصل محبت والی, اس سے تو ہر لڑکا اس فیز سے گزرا ہے. بالکل ہر بندہ گزرا ہوا ہے. اور ایک شعر مجھے یاد آ گیا بھائی کے شعر سے, ہم نے جس, احمد فراز کا شعر ہے, ہم نے جس کو بھی چاہا تیرے ہجرا میں فراز, آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو تھا. تو یہ محبت ہے بیسیکلی نا, کہ وہ محبت وہیں کی وہیں رہتی ہے. ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے, ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا. یہ واسطہ صاحب ایسا کہتے ہیں. باقی ولید بھائی نے نا پھر ٹرینڈ چینج کر دیا نا, وہ کہتے ہیں تو نہیں اور سی اور نہیں اور سی. بالکل بالکل بالکل. تو اور کون سے بے وفائی والے شعر چل رہے ہیں آج کل ینگ جنریشن میں؟ ینگ جنریشن میں نہیں, بالکل ان کی بات ٹھیک ہے. وہ ایک شاعرہ ہیں ہماری, ان کا ابھی نام میرا کومل, ان کا نام ہے کومل جویا. ان کا ایک شعر ہے کہ انا پہ وار کے پھینکے ہیں ایسے ویسے بہت, میرا غرور سلامت تمہارے جیسے بہت. تو ابھی یہ معاملہ بھی ہے. ابھی جو آپ بے وفائی کی بات کر رہے ہیں یہ اب نہیں چل رہا بے وفائی کا معاملہ. اچھا, بے وفائی کا معاملہ جو ہے یہ 13ویں صدی میں اردو شاعری شروع ہوئی تھی, مطلب شاعری شروع ہوئی تھی, جس میں ولی دکنی کو کہا جاتا ہے پہلا شاعر. اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک اسلامی شاعر تھے وہاں پہ, بابا گنج شکر سے, انہوں نے بھی شاعریاں کی. ان کی تو خیر صوفی شاعری, صوفیزم میں تھے وہ لوگ. صوفیزم میں شاعری کا پھر جو ہماری انسیسٹرز ہم جن کو سمجھتے ہیں میر و غالب, یہ آئے تقریباً جو ہے 18ویں صدی میں, 19ویں صدی میں. تب سے یہ معاملہ چل رہا ہے. میر تقی میر اب لکھتے ہیں کہ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے, اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. ان کے بعد بہادر شاہ ظفر آئے, انہوں نے لکھا کہ ہم نے تمہاری یاد میں سب کچھ بھلا دیا. اچھا. اس کے بعد مرزا غالب ہیں, انہوں نے لکھا کہ عشق نے غالب نکما کر دیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. مومن خان مومن آتے ہیں اس کے بعد, وہ بے وفائی اور اسی محبوب کے بارے میں وہ لکھتے ہیں, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اس کے بعد داغ دلوی آتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا اعتبار کون کرے, روز کا انتظار کون کرے. اس کے بعد علامہ اقبال آ جاتے ہیں. علامہ اقبال نے اپنا عشق لکھا کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں, میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں, یہ جنت مبارک رہے عاشقوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں. اس کے بعد جناب فیض احمد فیض صاحب آ گئے, انہوں نے لکھا کہ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب, آج تم یاد بے حساب آئے. اچھا جی, اسی طرح جگر مراد آبادی ہیں. جگر مراد آبادی لکھتے ہیں کہ یہ عشق نہیں آساں, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. اسی طرح جوش ملی آبادی اس کے بعد لکھتے ہیں کہ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا, جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا. اس کے بعد فیض احمد فیض صاحب کہتے ہیں کہ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب, آج تم یاد بے حساب آئے. احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ میں نے سمجھا تھا کہ لوٹ آتے ہیں جانے والے, تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی. اس کے بعد تو نے جا کر تو جدائی میری قسمت کر دی. ناصر کاظمی اس کے بعد آتے ہیں. ناصر کاظمی کہتے ہیں دل دھڑکنے کا سبب یاد آیا, وہ تیری یاد تھی اب یاد آیا. رئیس فروغ آتے ہیں اس کے بعد. رئیس فروغ کہتے ہیں اپنے محبوب سے, جب ان کا محبوب ان کو جو ہے تھوڑا سا نظر انداز کرے گا, پتہ نہیں کیا کرتا ہوگا,
رئیس فروغ کہتے ہیں کہ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے, آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اس کے بعد منیر نیازی آ جاتے ہیں. منیر نیازی کہتے ہیں کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے, ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے محبوب احمد فراز. احمد فراز کہتے ہیں کہ رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. اس کے بعد جو ہے آ جاتے ہیں جان ایلیا صاحب. جان ایلیا آج کل یار بڑے پاپولر ہے وہ. جان ایلیا صاحب ہماری مطلب یہ جو یوتھ ہے سب کی جڑیں جا کے جان ایلیا سے ملتی ہیں. اچھا ہی واز دی جن زی بیفور جن زی. زندگی میں جو ہے وہ نہیں پاپولر ہو سکے, مرنے کے بعد زیادہ تھے, اور مرنے کے بعد اس وقت جن زی آئی نہیں تھے نا, جن زی بعد میں آئے. ہاں جان ایلیا کہتے ہیں کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا, ایک ہی شخص تھا جہان میں کیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ظفر اقبال صاحب. ظفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا, کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. اس کے بعد افتخار عارف صاحب آ جاتے ہیں. افتخار عارف صاحب کہتے ہیں کہ جان بہت شرمندہ ہیں تجھ سے بچھڑ کر زندہ ہیں, تجھ سے بچھڑ کر زندہ ہیں, جان بہت شرمندہ ہیں. بشیر بدر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اس کے بعد پروین شاکر آ جاتی ہیں. پروین شاکر کہتی ہیں کہ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا, مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا. جمال احسانی آ جاتے ہیں. جمال احسانی کہتے ہیں کہ یہ کس مقام پہ سوجی تجھے بچھڑنے کی, ابھی تو جا کے کہیں دن سنورنے والے تھے. اس کے بعد میرے محبوب ترین شاعر عباس تابش آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے, خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا. اس کے بعد انجم سلیمی صاحب آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اٹھائے پھرتا رہا میں بہت محبت کو, پھر ایک دن یوں ہی سوچا یہ کیا مصیبت ہے. پھر اس کے بعد افضل خان آ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی, اس کو کہتے ہیں انتظار میاں. پھر تہذیب حافظ آ جاتے ہیں. تہذیب حافظ کہتے ہیں کہ ایک تیرا ہجر دائمی ہے مجھے, باقی ہر چیز عارضی ہے مجھے. اور تہذیب حافظ اسی موضوع پہ کہتے ہیں کہ اسے اور ایک دکھ جو عمر بھر نہ میرے دل سے جائے گا, اسے کسی کے ساتھ دیکھ کر میں مر نہیں گیا. اس کے بعد خرم آفاق آ جاتے ہیں. خرم آفاق کہتے ہیں کہ ہم رہے اپنی دلیری میں مگن, اور اس کو کوئی بزدل لے گیا. اس کے بعد عمیر مشتاق آ جاتے ہیں. عمیر مشتاق جو ہے وہ 21ویں صدی میں لکھتے ہیں کہ تمہاری قدر کرتا ہوں تو اس پر ناز مت کرنا, مجھے تم قتل کر دینا نظر انداز مت کرنا. تو یہ بے وفائی کا سلسلہ ہاتھ سے نہیں چل رہا, یہ چل رہا ہے 13ویں صدی سے, اور اس کے بعد 15ویں صدی آئی, اور اس طرح امیر و غالب سے لے کے یہ سارے سلسلہ جو میں نے آپ کو نام بتایا. جن زی میں بھی چل رہا ہے. جن الفا کا کیا سین ہے, ابھی تو نہیں آ گئی ہے. بالکل بالکل جی, وہ آپ نے یہ سوال تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ 25 سے ہی کام شروع ہو گیا, تو یہ 20 سے ہی جو چیزیں ہیں نا, 20 سال 21 سال 22 سال ایک جھلک میں محبت ہو رہی ہے لوگوں کو. تو یہ معاملہ جین الفا والا بہت فاسٹ ہو گیا کام. پہلے تھا کہ محبوب کے پیچھے تھوڑا سا بھاگنا ہے, تھوڑی اس کے لیے محنت کرنی ہے. اب تو یہ ہے کہ اب اسنیپ چیٹ کرنا ہے. اچھا اب اس کو پرپوز کرنا ہے, اس نے ایکسیپٹ کرنا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو کچھ برا بھلا کہہ کے گالیاں نکال کے بلاک کر دینا. اچھا تو یہ جین الفا کا معاملہ ہے. جین الفا اب یہ کر رہا ہے کہ محبوب مانے نہ مانے, کوئی شعر و شاعری نہیں کر رہی, ڈائریکٹ گالیاں کر رہی ہے. بالکل بالکل گالیاں, ایگزیکٹلی. یہ گالی بھی کوئی شاعرانہ کوئی ہے, یہ معاملہ ہے, یہ کیا؟ یہ شاعرانہ معاملہ بھی ہے. میں نے ابھی ایک گانا لکھا تھا, اس کا ٹائٹل تھا تجھے سب معاف ہے. اس کا ٹائٹل تو یہ تھا تجھے سب معاف ہے, لیکن اس کی پنچ لائن تھی کہ تو چاہتا یہی ہے تجھے گالیاں پڑیں, یہ شوق ہے تیرا جو بات صاف صاف ہے. تو یہ اوپر میں نے لکھ دیا کہ سینڈ ٹو اے ڈیزرونگ پرسن. تو وہ بھائی یقین کیجئے اس کے 5.34 ملین ایک جگہ پہ اتنی وائرل ہوئی, یعنی یہ ہر بندے کا مسئلہ ہے, ہر بندے کا مسئلہ. تو یہ گالیاں جو ہے 50-55 لاکھ بندے نے کر لی, یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ گالیاں جو ہے نا. اچھا شاعری کی نا, پہلے زمانے میں تو مشاعرے ہوتے تھے, دات بجی یا کسی شعر کے اوپر وہ لوگوں نے باتیں کی ہیں, کوئی نظم ہے جو مشہور ہوئی. اب تو ویوز پہ گیم آ گئی ہے. اب آپ نے وہ لگائی ریل اور وہ کتنی وائرل ہوئی. جی 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 جی, یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی. لیکن ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ اس چیز سے تھوڑا سا, ہماری کلاسز جو ہیں ہماری جیسے گروتھ ہوئی ہے, ہماری تربیت ہوئی ہے,
اسٹرکٹلی اس چیز پہ ہوا, ہمیں بتایا گیا کہ ان چیزوں میں نہ پڑا جائے تو آپ شاعری کر سکتے ہو. اور شاعری ایک ٹیسٹ میچ ہے, آپ نے جلد بازی نہیں کرنی, اس کی لالچ میں نہیں آنا. ایک اس کی پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا نا کمپرومائز کر لیتے ہو. عوام کو نہیں پتہ اب خود ہی کیا ہے, عوام کو جو چیز پتہ ہے آپ کوئی الٹرنیٹ لفظ کسی چیز کا استعمال کر کے یا کوئی بھی چیز ایک نارمل اس کو بلو دا بیلٹ آپ لکھ کے ایکسیس کر لو گے. شغل میلہ پسند ہے, آپ داد واد لے لو گے اور عوام کی داد آ جائے گی. لیکن کچھ عرصے بعد آپ جو ہے نا وہ پھر آپ کی جڑیں کلاسکس میں نہیں رہیں گی, آپ ختم ہو جاؤ گے. جو بقا ہے وہ اسی چیز کا ہے, کلاسکس کا اور اچھی اور شاعری کا جو پرائم چیز ہے. یہ جو گیج ہے, آئی انڈرسٹینڈ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ اس طرف نہ جائیں کہ ویوز آئیں, بٹ یہ ایک گیج تو ہے کہ لوگ کیا سننا چاہ رہے ہیں. اٹ شوز یو کہ اس ٹاپک پہ ویوز زیادہ پڑھ رہے ہیں, اس ٹاپک پہ کم پڑھ رہے ہیں. جس طرح اچھی اگزامپل نہیں ہے لیکن چاہت فتح علی خان کو ہر کوئی برا بھی کہہ رہا ہے, بٹ ویوز تو پڑھ رہے ہیں. بالکل, تو وہ برا لگ رہا ہے لیکن شیئر ہو رہا ہے اور لوگ بار بار اس کے بارے میں بات تو کر رہے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, اس کی 2 سے 3 باتیں اس پر مجھے جو میں کر سکتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ایک جو بندہ لکھ رہا ہے اس کے لیے یہ کام وہ اس چیز کو سیریس لے اور وہ اس پہ محنت کرے کہ میں نے کرنٹ کو ڈسکس کرنا ہے. اور ہمارے کافی شاعر ہیں جو کر رہے ہیں, میں آپ کو 3-4 ایسے نام بتا سکتا ہوں جو ایسی بات کرتے ہیں جو جین زی پسند کر رہی ہے, اور ان کی جو ہیں جڑیں وہ بھی کلاسکس میں ہیں. ٹھیک ہے, اب بندے کو محنت کرے, ایک بات یہ ہے کہ وہ بندہ محنت کرے کہ ایسی بات کرے کہ وہ بات کر بھی لے, پسند بھی سب کریں, عوام بھی اس کو پسند کرے, خاص لوگ بھی اس کو پسند کریں, جو سنجیدہ لوگ ہیں یا سیریس لوگ ہیں, جو عام لوگ ہیں جیسے آپ نے کہا کہ واہ واہ اور اس طرح والے وہ بھی پسند کریں. ایک معاملہ یہ ہے, اور یہ اچھی بات ہے, یہ پازیٹیو چیز ہے کہ بندے کو, ایک آرٹسٹ کو محنت کرنی چاہیے. دوسرا معاملہ جن کا نام آپ نے لیا چاہت فتح علی خان کا, کہ آپ محنت نہ کرو, آپ گر جاؤ, یا یہ لفظ یا الٹرنیٹ میں کوئی لفظ اچھا استعمال کر لوں, آپ بلو دی بیلٹ چلے جاؤ, یا آپ کے اندر کچھ ایسا آرٹسٹک ہے نہیں, آپ نے محنت نہیں کی, آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے, آپ کی کوئی اس طرح کی جو ہے وہ آپ کے ریاضت آپ نے نہیں کی ہوئی, اور آپ گر جاؤ, بس عوام کے لیول پہ چلے جاؤ, شغل میلہ عوام آپ کو پسند کر رہی ہے اس پہ چلے جاؤ. تو ایک یہ والا پہلو ہے. نہیں, میں نے تو کی نا, عوام پسند بھی نہیں کری بائی دا وے. پسند میں نے نہیں ایسا کوئی دیکھا جو کہ جی میں بڑا پسند کرتا ہوں. جی بالکل بالکل بالکل. ویوز کی بات ہے بیسیکلی. آپ نے کہا کہ ویورشپ ان کو مل رہی ہے, ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کو پھر پیسہ ویسا بھی, سوشل میڈیا ارننگ, اور ویورشپ تو مجھے بھی بہت ہوتی ہے. آپ کو اچھا, مجھے لگا کہ آپ نے کہا مجھے بھی بہت ہوتی ہے. آئی ایم سوری. میں نے وہ ڈسکشن ہو رہی تھی نا اس حوالے سے کہ میں نے کہا اس میں بھی بہت. بٹ یہ پرٹیکولرلی شاعری کا ایک کنیکشن ہے فلاسفی سے, اور یہ بات جس طرح آپ نے بھی کہی نا کہ بہت سارے لوگ اس بارے میں بات بھی کرتے ہیں کہ سیریس قسم کی شاعری یا سیریس قسم کا اپنے ایمبیشن رکھنا ہے, نہ کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی آفٹر کوئک سکسیس. سو دیٹس آلسو اے ویری فلاسافیکل ٹاپک, رائٹ؟ جی ایگزیکٹلی, بالکل وہی ہی بات ہے جو میں نے آپ کا کی ہے کہ جو اسٹڈیز ہیں شاعری کا مطالعہ ہے, یعنی جو لوگ شاعری آج کل نوجوان شاعری کر رہے ہیں صرف سوشل میڈیا کی اٹریکشن میں, سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے چکر میں, یا بڑے ویوز آئیں گے, پاپولر ہو جائیں گے, فینز وینز ہوں گے ٹرینڈ دیکھ کے. لیکن اس کے جو بیسکس ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی. شاعر کو ہمیں بتایا جاتا ہے باقاعدہ, آپ 80s کے شاعروں کو پڑھو, وہ آپ 90s کے شاعروں کو پڑھو, 70s کے شاعروں کو پڑھو, پہلے وہ کیسے شاعری کر رہے تھے, اس وقت کون سی زبان چل رہی تھی. میر کی جیسے ہاں ہے کہ آوے دکھ آوے ہے دکھ جاوے ہے, اس طرح کی زبان میر کے ہاں پائی جاتی ہے. اس وقت یہ زبان تھی اردو کی, وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی گئی. یہ سب چیزوں کا مطالعہ کر کے پھر کس موضوع پہ کیسے بات کی گئی, کس شاعر نے کیسے بات کی, ان کا مطالعہ کر کے جب ایک نوجوان پھر اپنے ہم اثروں کو آگے پڑھتا ہے کہ میرے سے جو سینئر ہیں, ویری نیکسٹ جنریشن ہے جو میرے سے سینئرز ہیں, جو بیک جنریشن ہے, وہ کیسے شاعری کر رہی ہے. اس کے بعد جب ہم اپنا پروڈکٹ ہم کچھ لکھتے ہیں, کچھ محنت کرتے ہیں اس پہ, تو جو وہ پروڈکٹ آتا ہے تو وہ آئی ایم شیور 100% کہ وہ چیز اچھی ہوتی ہے, اور اس چیز کو ہی تسلیم بھی کیا جاتا ہے, اس کو مانا بھی جاتا ہے, اور وہی شاعری ہے, اچھی شاعری ہے. یعنی اس کے لیے محنت ضروری ہے, ایسے جو ہے وہ اس کو دیکھ کے گلیر کو اور چمک کو دیکھ کے اس طرح نہیں کام. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا شاعری کرتے ہوئے؟
مجھے ہو گئے ہیں آلموسٹ خود 6 سال ہو گئے ہیں جب سے میں لکھنے لگا ہوں. تو ان 6 سالوں میں آپ نے اپنے اندر وہ چینج یا وہ کوئی ایولیوشن آبزرو کی ہے فلاسافیکلی آپ کے سوچنے کے طریقے میں؟ اور آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. مسئلہ یہی ہے کہ میرا تعلق بھی آلموسٹ کمپلیٹلی جینزی سے ہے. 25-6 جینزی میں ہوتا نا ابھی, ٹھیک ہے, یا پھر ایسا ہوگا کہ درمیان میں ہوگا. تو یہی مسئلہ ہے کہ اساتذہ سمجھاتے ہیں بہت زیادہ کہ آپ نے جو ہے نا ویسے نہیں چلنا, وہ تھوڑی ڈارک سائڈ ہو جاتی ہے بعد میں. تو کوشش یہی ہوتی ہے اپنی کہ جو ہے انٹینشنلی وہ ہو جائے, کچھ اچھا ہو جائے. یعنی میں نے مطالعہ کیا سینئرز کا بھی اس طرح سے. ایک جب ہم ٹیچر اپنے عباس تابع صاحب ہیں یا کسی سینئر کو جب ہم کچھ سناتے ہیں لکھ کے, ہمیں ایک شرم کا پہلو ہوتا ہے کہ یار کچھ اچھا ہونا چاہیے, کچھ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جو ایک مزاح میں چلی جائے اور ہمیں ڈانٹ ہو جائے. لیکن سیم ٹائم پہ کہیں نہ کہیں ہمارے مشاعرہ بھی چل رہا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات ایسے بھی گلیچ کرنے پڑتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ جتنا مرضی کوشش کر لے اس کے چکر میں پڑ ہی جاتا ہے. میرے ساتھ بھی ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ کچھ چیزیں لکھنے لگتا ہوں میں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ہے چیزیں یہ واہ واہ اور یہ ہلڑ بازی اور اس طرح جو ہے وہ جائیں گی اس طرح سے, تو میں پھر اس کو ویسے ہی نکال دیتا ہوں, ویسے ہی جانے دیتا ہوں. تو ہر بندہ اس میں تھوڑا سا پھنسا ہوا ہے. تو یہی گیم چل رہی ہے آج کل نا, مطلب آر یا پار اس طرح. ابھی کچھ ریلز وغیرہ دیکھ رہے تھے آپ کا, کچھ گانا بھی چل رہا تھا, تو گانا بھی لکھا آپ نے؟ ایگزیکٹلی یہ میں آپ کو اسی بات سے کنیکٹ کرتا ہوں کہ جیسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں کمرشل, ٹھیک ہے, اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں کمرشل اور کچھ شاعری ہوتی ہے جو ایک مشاعرے کی شاعری ہے, ایک باادب کہہ لیں. ویسے وہ کمرشل والی چیزیں بھی, کمرشل چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ تھوڑا اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کمرشلی. تو وہ چیزیں اب میں جو لکھ رہا ہوں ویسی چیزیں, وہ گانوں کی طرف گانے وانے میں نے شروع کیے. پھر 1-2 سنگرز ہیں انہوں نے اپروچ کیا, خالد خان ہے, اسی طرح 1-2 اور سنگرز ہیں, بڑے اچھے سنگر ہیں خالد خان بھی, تو ان کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں. گانے وانے میں نے لکھے ہیں, تو بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ اگر بندہ جو ہے وہ شاعری کر رہا ہے اس کو بہت زیادہ ہی اللہ کی طرف سے اگر ایسا کوئی سلسلہ ہے کہ وہ کمرشل چیزیں ہی اس سے لکھی جا رہی ہیں, تو وہ اس طرف مولڈ ہو جائے بجائے اس کے کہ وہ اپنا ایک اس کو خراب کرے جو ایک معاملہ مشاعرے میں. کیسا گیا, ہٹ گیا ہے کیا؟ گانے الحمدللہ بہت ہٹ گئے ہیں. 5-6 گانے ہیں جو آ چکے ہیں. اچھا, ہاں جی, اتنے ہی پروجیکٹس اور ہیں جو انڈر پروسیس چل رہے ہیں. اچھا, اور ان میں سے کافی 2-3 گانے تو بہت ہٹ گئے ہیں. کون سا گانا سب سے زیادہ ہٹ گیا؟ سب سے زیادہ ہٹ گیا ہے جی ایک گانا تھا ہمارا جواب دو. اس میں جواب دو ہٹ گیا, یعنی وہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ ہے کون تم کو جان سے پیارا جواب دو, کس نے دیا ہے تم کو سہارا جواب دو, میں جانتا ہوں پھر بھی بتاؤ تو میرے بعد کرتے ہو کیسے اپنا گزارا جواب دو, میں کر رہا تھا جب تمہیں محفل میں بار بار, تم کر رہے تھے کس کو اشارہ جواب دو, اور میں نے تمہارے واسطے کیا کچھ نہیں کیا, کیوں کر رہے ہو عشق دوبارہ جواب دو, کیا سچ میں چاہتے ہو مجھے چھوڑنا عمیر, سوچو ذرا سمجھ کے دوبارہ جواب دو. اچھا, تو یہ گانے کے لیے جواب ملا؟ پھر جواب جس نے بھیجا ہوگا ریلز شیئر کی ہوں گی ان کو پتہ ہوگا کہ ان کو جواب ملا یا نہیں ملا. تو بڑی ریلز لوگوں نے شیئر کی. تو یار آج کل بڑا زمانہ ہے, یہ تو سنجیدگی اور عشق سے ریلیٹڈ شعر و شاعری ہوگی جی. آج کل ذرا یہ بڑے چل رہے ہوتے ہیں شعر و شاعری فنی قسم کی اور اس ٹائپ کی, تو وہ کیا حساب کتاب, وہ بھی کرتے ہو یا نہیں؟ میں اس طرح ہے کہ فنی چیز میں اور سیریس چیز میں کوئی خاص فرق نہیں ہے, بس ایک لائن کا فرق ہوتا ہے. اچھا, مثال کے طور پہ ایک شعر ہے کہ ہمارے عباس تابع صاحب ہیں, یہ انہوں نے ہمیں بات سکھائی تھی, انہوں نے اپنے شعر سے ہی مثال دے کے سمجھایا تھا. ان کا ایک شعر ہے, 1000 عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے. اب اگر وہ یہاں پہ کروڑ لگا دیں, کروڑوں عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے. اب یہ بات کروڑوں والی بندہ تھوڑا سا شگل میں لے لے گا, یار ایک تو کروڑوں عشق بندہ کر نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے ایک مزاح کی شاعری میں اور ایک سنجیدہ شاعری میں تھوڑا سا ہی فرق ہے. ایسی کچھ چیزیں تھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ایک شعر لکھا, متعدد شعر لکھے ویسے تو یہ میں نے پڑھ بھی دیا ایک مشاعرے میں. وہ شعر اتنا ہٹ ہوا, اتنی اس کے ویورشپ آئے, لوگوں نے برا بھلا بھی کہا. میں کمنٹس نہ بھی پڑھوں تو میرے دوست اتنے اچھے ہیں کہ وہ پڑھ کے مجھے بتا دیتے ہیں کہ تمہیں یہ دوستوں کا کام ہی ہے یار. تو وہ بتا دیتے ہیں کہ تمہیں جو ہے نا وہ برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو میں پھر کہہ دیتا ہوں, وہ شعر میں نے پڑھا یونیورسٹی میں کہ
اتنے لوگوں میں اور اندھیرے میں دشمنوں کا سراغ کیسے لگا, جھوٹ مت بول سچ بتا مجھ کو, تیری گردن پہ داغ کیسے لگا. داغ تو اچھے نہیں ہوتے. داغ بالکل اچھے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو یہ داغ ہے اس کے بارے میں وہ ظفری خان کہتے ہیں نا, گھڑوں جان کو خطرہ بھی ہوئے یہ داغ وہ ہے. اچھا یہ والا, اچھا یہ سرف ایکسل والا نہیں. ہاں جی ہاں جی. مطلب یہ فنی چیز ہے, میں اس کو تصور کرتا ہوں کہ عوام پسند کرتی ہے, لیکن یہ کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے کہ اس کو ہم پروموٹ کریں. ایسی شاعری یہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. ہاں اس کمرشلی آپ لے کے چلو, آپ گانا وانا اس میں کرو, اس کو میوزک میں کنورٹ کرو, لیکن شاعری کی جو ایک وہ ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ اس میں فال نہیں کرتی تھی. لیکن لوگ بہت پسند کرتے ہیں. تو کبھی کبھی پھر مشاعرے میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ شعر میرا اتنا وائرل ہوا کہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کسی کو کہنے کی نا کہ وہ والا شعر سناؤ. میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا ہوں اور مجھے اشارے کر رہے ہیں یوں لڑکے نا, مجھے یوں اشارے. مجھے 2 منٹ سمجھ نہیں آئی, میں نے کہا شاید مجھے کچھ لگا ہوا, پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ داغ والے شعر کی فرمائش ہو رہی ہے. تو یار لوگ, تم پتہ ہے آج کل شغل میلے کی زیادہ انڈسٹری ہے, انٹرٹینمنٹ کی طرف زیادہ ہے. شعر و شاعری, گندی شعر و شاعری بھی بڑی وائرل ہو رہی ہوتی ہے ہر طرف. ہمیں جو ہے ریلز دیکھ لو, بہت زیادہ گندی شاعری زیادہ سننے کو ملتی ہے, سنجیدگی بہت زیادہ جی, بہت زیادہ. اس پوری پروسیس میں کبھی ایسا فیل ہوا کہ شاعری چھوڑ دیتا ہوں؟ شاعری چھوڑ دینے کا کبھی نہیں فیل ہوا. یہ ہے کہ گیپ آ جاتا ہے شاعری میں. ابھی آپ کو میں نے جیسے سٹارٹ میں ڈسکس کیا, اس سچویشن میں بھی تھوڑا سا گیپ آیا ہوگا. پھر بس گیپ ایک فیز ہر شاعر پہ آ جاتا ہے, جب آمد کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو رہی ہوتی, یا اس کی کوشش میں تھوڑا ڈیلے ہو جاتا ہے, یا پھر وہ خود قائل ہو جاتا ہے. ہاں بلاک آ جاتا ہے. تو بس یہ فیز چلتا رہتا ہے, لیکن ایسا کبھی نہیں سوچا کہ شاعری چھوڑ دوں گا. اور وہ ایک ہوتا ہے نا کہ وہ پیجز رکھے ہوئے پاس, اور وہ ہر وقت لکھنے کے لیے. ہاں وہ بھی بات ٹھیک ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اچھی بات ہے ویسے. وہ بھی ایک شاعر جو ہے وہ محنت کر رہا ہے اس پہ, ویسا سین ہو جائے تو وہ الگ بات ہے, لیکن میرا وہ سین نہیں ہے. ہر کسی کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے, کوئی روز شام میں ٹائم دیتا ہے, کوئی روز صبح ٹائم دیتا ہے, کوئی بیٹھا رہتا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں. میرا یہ پروسیس ہے کہ غزل اگر چل رہی ہے تو میں چلتے پھرتے ریوائز کرتا رہتا ہوں ردم. کوئی غزل چل رہی ہے کہ مثال کے طور پہ کہ چاندنی پہ بہت اعتبار کر رہے ہیں, ندی پہ شام گئے انتظار کر رہے ہیں. ابھی یہ کرنٹلی یہ چل رہی ہے, میں آپ کو ابھی کی مثال دے رہا ہوں. تو میں صبح شام پھر یہ مصرع ریوائز کرتا رہتا ہوں کہ چاندنی پہ بہت اعتبار کر رہے ہیں. تو پھر مصرے آتے رہتے ہیں اس میں نا, پھر کچھ مصرے ہوتے ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیا, پھر باقاعدہ بیٹھ بھی گیا. تو بڑا ایک لمبا یہ پروسیس ہے. ایمینیم کے بارے میں کہا جاتا ہے نا, وہ رائمز لکھتا ہے اور صرف اس نے ورڈ لکھے ہوئے ہیں جس کو صرف وہ ڈی کوڈ کر سکتا ہے, اور وہ اس پہ بیٹھ کے جب وہ. کس کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ ایمینیم کے بارے میں. اچھا میرا ایون آئی تھنک علامہ اقبال کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سوتے بھی تھے تو ساتھ اپنے ایک ڈائری رکھ کے سوتے تھے. اچھا مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید جو آمد والا سلسلہ ہے. ہاں پتہ نہیں, ہمیں تو ایسا کبھی نہیں ہوا, نہ ہم ایسی کسی انسان کو جانتے ہیں جس کو صرف آمد ہوتی ہو. یہ بہت محنت کا کام ہے. ایک شاعر تھے گزرے ہیں, وہ ان کا بھی نام میرے ذہن سے نکل گیا. وہ کہتے ہیں کہ بہت پرانے شاعر تھے, وہ کہتے ہیں کہ جو مصرے لکھنے میں میرے بال سفید ہو گئے, جب میں نے لوگوں کو سنایا تو انہوں نے کہا واہ 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 کیا آمد کے مصرے ہیں. تو یہ بات ہے کہ ہر شعر پہ شاعری پہ بہت محنت ہوتی ہے. آمد آپ کو 25-30% ہو سکتا ہے, اور بے شک اللہ کا ہی معاملہ ہے. وہ محنت بھی اگر ہم کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ ہی عطا کرتے ہیں. ایز اٹ از آمد کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ایز اٹ از پورا شعر اتر آئے گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. Obviously there has to be ہاں ظاہری بات ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ وزن میپ نہیں ہو رہا, اور اس کے لیے پھر محنت کرنی ہے کہ اب اس کو چینج کریں, یہ والا ورڈ کس طرح سے. یہی تو بات ہے, یہی ایک شاعر اور غیر شاعر میں فرق ہے. یعنی کوئی بندہ شاعری نریٹ کرتا ہے کسی اور کی, غالب کی شاعری پڑھتا ہے, اس نے پیج بنایا ہوا ہے. کوئی کسی کی شاعری پڑھتا ہے, پروگرامز میں ہوسٹ ہے. ایک بندہ خود شاعری کرتا ہے. جو بندہ خود شاعری کرتا ہے اس کو یہ معاملات ان پروسیس سے گزر کے, اس کلاس لے کے گزر کے سیکھنا پڑتا ہے شاعری کو. شاعری کی پراپر ایک بحر ہوتی ہے, ایک ردم ہوتا ہے, بحر ہے, اس میں لکھنا پڑتا ہے فیلن فیلن فیلن. اسی طریقے سے تختی کرنی پڑتی ہے. ایک تو یہ تختی والا سلسلہ ہوتا ہے, ایک پھر ردم سیکھنے کا ہوتا ہے کہ آپ کو ردم آ جائے. تو یہ سیکھنا پڑتا ہے. اگر بے وزن ہے تو اس کو شاعر اپنے پاس نہیں بٹھاتے, اس کو مشاعرے میں کوئی نہیں بٹھاتا, پر وہ نہیں جاتا وہاں تک. ایسے یہ بڑا معاملہ ہے.
ہمارے نا وہی بات ہے کہ ایک پروسیس ہے، بٹ جب ہم لوگ بھی اسی طرح پڑھ رہے تھے اور اردو میں وہ نظمیں اور غزلیں اکثر پڑھا کرتے تھے، تو اکثر اسٹوڈنٹس میں یہ بات بڑی عام ہوتی تھی کہ یار یہ بات آسان الفاظ میں بھی تو کر سکتے تھے. ہاں ایگزیکٹلی. تو اتنے مشکل الفاظ کا چناؤ کیوں ہوتا ہے؟ یہ چناؤ اسی چیز کو ابھی جدت ہم کہتے ہیں. ظفر اقبال صاحب کے بعد جو ہے یہ جدت نے جنم لیا کہ پہلے شاعری ہو رہی تھی کلاسکس والی، جیسے میر صاحب کے ہاں، غالب صاحب کے ہاں، اس کے بعد ان کے ایون ان کے ہوتے ہوئے بھی کئی لوگوں نے ایسی شاعری کی جو آسان تھی. ہر وقت میں اس وقت کے مطابق جو کمیونیکیٹ چیزیں ہو رہی ہیں نا، کمیونیکیشن، اس وقت کی کیا کمیونیکیشن ہے، یعنی کہ بات کیسے ایک بندے سے دوسرے بندے تک پہنچائی جا سکتی ہے. آپ نے اپنا مسئلہ اسی چیز میں بیان کرنا ہے. اگر میری بات اس میں ہو رہی ہے کہ میں آپ سے اردو میں بات کر رہا ہوں، اور جس اردو میں بات کر رہا ہوں ابھی کرنٹ 2025 میں یہی بلاغ کا یہی ذریعہ ہے، عام اردو، سادہ اردو. تو ابھی جو بندہ میر یا اس لہجے میں لکھے گا، مطلب ان کی حرمت میں نہیں کر رہا، وہ بہت بڑے شاعر ہیں، ان سے سیکھنا اور ان کو پڑھنا لازمی ہے. لیکن جو بندہ ٹرینڈ کو لے کے، زبان کو لے کے نہیں چلے گا تو کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی اس بات کی. آپ بالکل صحیح کہتے تھے، کتابوں میں جیسے آپ بچپن کے اپنی بتا رہے ہیں، وہ آپ ہم ابھی بھی کرنٹلی شاعری وہی والی کتابوں میں ہیں، شاید نصاب میں کورسز میں میر کی شاعری ہے، اور مشکل پنکھڑی گلاب کی سی ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، اور شراب کی سی ہے، یعنی وہ اردو تھی اس وقت. تو ابھی جو کمیونیکیشن ہے، ابھی گفتگو ہے، ابھی جو اردو ہے عام لفاظی ہے، اب جو ذرا بلاغ کا ذریعہ ہے، انگلش چل رہا ہے نا، کچھ اردو کچھ انگلش والا بھی چل رہا ہے، وہ تھوڑا الفا جنریشن لیکن ہم اس چیز میں نہیں ابھی. یار یہ شعر و شاعری میں محقت ہے اور اس طرح کا بڑا ذکر ہے، کیا شعر لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دماغ آؤٹ ہی ہو؟ یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے، یہ کافی لوگ ایسی باتیں پوچھتے ہیں. اچھا پھر وہ اگلا سوال شاید آپ کو بھی وہی ہوگا کہ آپ بھی ایسا کچھ کرتے ہیں. لوگ یہ پوچھتے ہیں. یہ چیز ضروری بالکل نہیں ہے. ایسے بہت لوگ ہیں جو اس چیز سے بغیر شاعری کر رہے ہیں، اور ایسے کئی لوگ ہیں جو یہ اس تفریح میں جو ہے، اس مشغلے میں وہ شغف حاصل کرتے ہیں، اس مشغلے کا پیتے پلاتے ہیں، یہ جو بھی سین ہے. لیکن کئی لوگ نہیں بھی کرتے، اور یہ ان کا ذاتی فعل ہے. ہمیں جو ہے وہ کیا، یہ ضروری نہیں ہے. غالب نے بہت لنک کر دیا نا اس چیز کو اس چیز سے. ان کے شعر و شاعری میں اگر آپ دیکھیں تو بڑا ذکر ہے اس چیز کا کہ اس کا شعر و شاعری سے بڑا لنک ہے. اور جی بڑا غالب، ایون غالب ہیں، میر ہیں، کرنٹلی سچویشن میں بڑے بڑے شاعر ہیں. ہمارے ابھی ایک اکرام عارفی ہیں، ہمارے شاعر ہیں. ہمارے جو میرے مرشد ہیں عباس تابش، ان کا بڑا شراب پہ یہ شاعری ہے ان کی. تو شراب کا معاملہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو بندہ پیتا ہو وہی شاعری کرے گا، ایسا معاملہ نہیں ہے. کافی لوگوں نے ڈسکس کیا بڑے بڑے. اب یہ ہے کہ ایک چیز ہم نے نوٹس کی ہے کہ ابھی لیٹسٹ شراب کو کنورٹ کر لیا، اس کی جگہ لے لی ہے چائے نے. ہاں، یعنی شاعری میں بھی جیسے زندگی کے معاملات ہیں، ہر چیز فاسٹ ہوتی جا رہی ہے. شاعری میں بھی اب شاعر شراب کی جگہ زیادہ تر چائے پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. ہاں، یہ چیزیں بھی تھوڑی تبدیل ہو گئی ہیں. ہاں چائے چاہیے، ایگزیکٹلی. جو کنیکشن ہے پوئٹری کا اور لینگویج کا، جس طرح آپ نے کہا کہ زبان چینج ہو رہی ہے، لیکن ہم لوگ ابھی بھی اردو میں ہی شاعری کر رہے ہیں، تو کیا یہ انیویٹیبل نہیں ہے کہ آپ کو شاعری میں بھی انگلش لے کر آنی پڑے گی؟ کیونکہ لوگ تو اب باتیں اسی طرح کر رہے ہیں. نہیں، ایسا لوگ لے کے آنے والے لے کے آ چکے ہوں گے، شاید وہ 5 سال پہلے سے لے آئے ہوں. لیکن یہ ہے کہ جس نے یہ اس کو شاعری کو فرض سمجھا، جو بندہ شاعری کو واقعی پیار کرتا ہے اور سنجیدگی سے لیتا ہے، اس کو سیریس لیتا ہے، وہ یہ ہم کبھی نہیں کریں گے جتنی مرضی فاسٹ ہو جائے چیزیں. میر نے اب اس زمانے میں بھی شعر لکھا تھا کہ جو مجھے دیکھنے کو آتا ہے پھر مجھے دیکھنے نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب اس شعر میں کیا مشکل ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی ہے مشکل؟ کوئی بتا دے گا یہ شعر وہ 18ویں صدی کا، ہم لوگوں سے کافی ریلیٹ کرتا ہے. یہ ہم لوگوں سے کافی ریلیٹ کرتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. وہ بات تو ہے نا، وہ بھی پہلو ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ دیکھیں میر نے اس وقت اتنی تازہ بات کیا. اب یہ اس میں قید نہیں ہے کہ مطلب آپ جو ہے، ابھی ایک اور شعر ہے اسی طرح کہ مومن کا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. اب 5th کلاس کے بچے کو بتائیں گے، وہ اس کا مطلب بتا دے گا. کس کا مطلب ہے تم جب نہیں ہوتے تو کوئی اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی بات ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے کہ
مطلب کہ انہوں نے بھی جدت اور ایسی شاعری بھی کی ہے جو آج بھی زبان زندہ ہے. کچھ ہوتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن جس طرح نا ایک رول پوئٹری کا لینگویج میں جس طرح کہتے ہیں نا علامہ اقبال نے ورڈز ایڈ کیے ٹو دا اردو ڈکشنری, اور جس طرح سے شاعر اپنی اشعار کے ذریعے ڈیپ میسیجز کم الفاظ میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ایڈ کیے لفظ. یہ اللہ کی طرف سے ہر صدی میں یا ہر ڈیکیڈ میں کہہ لیں 10 سال میں, دہائی میں ایک ایسا شاعر آتا ہے کہ اللہ اس کو ایسی عنایت کرتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے نا شاعری میں کچھ لفظ ایڈ کر دیتا ہے اور وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی مثال کے طور پہ جی غالب نے ابھی کچھ لفظ استعمال کیے تھے. تو کا لفظ غالب نے پہلے استعمال کیا تھا. اس سے پہلے محبوب کو یا عاشق کو تو مطلب یہ والا لفظ جو تھا اس سے پہلے استعمال نہیں کیا جاتا تھا. اس کے موجودہ دور میں بھی اس کو مطلب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا چیزیں ہیں, یہ تو بس یہ اس نے شروع کر دیا, یہ تو زبان کے خلاف ہے. آنے وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں رائج ہو گئیں, وہ چیزیں اڈاپٹ ہو گئیں, وہ چیزیں اب ایسی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ وہی حصہ ہے شاعری کا. اسی طریقے سے ایک اور کسی کا شعر تھا کہ کوئی لکھے گا میرے بعد فسانہ میرا, اس طرح ایک شعر ہے لیاقت علی عاصم کا. یا اسی طرح طبع استابی صاحب کا ایک شعر ہے کہ یہ کرم ہے یہ کرم ہے یہ کرم ہے اس کا, میرے ہوتے ہوئے آیا ہے زمانہ میرا. تو یہ کچھ خاص لوگوں پہ نعمت ہوتی ہے اتنی محنت کے بعد کہ وہ جدت لے کے آتے ہیں اور لفظ متعارف کروا جاتے ہیں. ایک اس میں کچھ لوگ پھر ایسے آتے ہیں کہ نیا اب ایک ادریس بابر ہیں ایک ہمارے شاعر, انہوں نے شاعری ازل سے چل رہی تھی, نظم غزل نثری نظم یا منظوم نظم ہوتی ہے, انہوں نے ایک اشرا ایڈ کیا اس میں. یہ ایک نئی صنف تھی, انہوں نے یہ ایڈ کی اور اس کو کافی لوگ لے کے چل رہے ہیں اور اس کے جو ہیں بنانے والے وہی ہیں. یعنی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے بھی بہت محنت ہوتی ہے. ایک بندے کو موجودہ جیسے منٹو صاحب ہیں, انہوں نے اپنے موجودہ وقت میں کیسے ان پہ کتنا ہوا بہتان لگے, انہوں نے بالکل کلیئر باتیں کر دیں جو کہ مسئلہ بھی ہر بندے کا تھا لیکن کر کوئی نہیں رہا تھا. اسی طریقے سے ابھی وہ چیزیں حصہ ہیں پڑھی, لوگ ہسٹری ہے ان کا نام جو ہے وہ لکھا گیا ہسٹری میں. تو ایسے کچھ لوگوں پہ عنایت ہوتی ہے کہ وہ ہسٹری میں ایسا کام کر جاتے ہیں کہ اس کو حصہ بنا لیا جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں پہ عنایت نہیں ہوتی اور وہ سمجھتے ہیں کہ عنایت ہے, وہ جب کوشش کرتے ہیں زبردستی گھسیڑنے کی تو وہ خود رہ جاتے ہیں. یہ جو ایک کنٹریبیوشن ہے نا ٹورڈز دا بیسیکلی ایک فلاسافیکل کنٹریبیوشن ہے یہ ہر شاعر کی, اور اس میں اگین جس طرح سے ہم بڑے بڑے نام لے رہے ہیں, غالب ہیں, اقبال ہیں, ان لوگوں نے ایک فلاسافیکل کنٹریبیوشن کی ہے ٹورڈز آور ہسٹری اینڈ دے سارٹ آف شیپڈ آور مائنڈ وین وی ور سارٹ آف ان دیٹ فیز آف گروئنگ اپ اور ایون گرون اپس بھی. جی آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ان دا نیکسٹ 20 اور 30 ایئرس آپ کے دور کی کنٹریبیوشن کس طرف جائے گی؟ کنٹریبیوشن اس طرح ہے کہ میڈیا کا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, مارکیٹنگ کا دور ہے, سب چیزیں مارکیٹ ہو رہی ہیں کتاب کی طرف. اسی وجہ سے ٹرینڈ جیسے جیسے چینج ہوتا جا رہا ہے, کتاب کی طرف رجحان کم ہو گیا لوگوں کا, ابھی سب سوشل میڈیا پہ آ گئے ہیں. لیکن یہ سب لوگ ان فیوچر بھی, چاہے ابھی تو بہت جدت آ گئی ہے, اے آئی بھی آ گیا, بہت ڈیولپمنٹ ہو گئی ہیں, لیکن شاعری کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سب جو لوگ ہیں یہ لوٹ کے واپس جو اصل شاعری ہے, جو مطلب جو سینئرز ہیں یا جو شاعری چل رہی ہے اس کی طرف واپسی ہوگی سب کی. وہ کون سی شاعری ہے؟ وہ شاعری یہ آپ نے اچھا سوال کیا. وہ شاعری اس طرح ہے کہ کوئی اسپیسیفک نہیں ہے شاعری. یعنی جو شاعری جس کو میں سیریس کہہ رہا ہوں یا جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ محنت کر کے جو بندہ آتا ہے وہ شعر لکھتا ہے, اور ایک سوشل میڈیا کی ایک شاعری ہے 15 سیکنڈ والی ریل ہے جس میں کوئی پتہ نہیں ہے لیکن ویوز پہ بہت آ رہے ہیں, اور ایک جو بندہ محنت کر کے آیا ہے اس کی شاعری ہے. تو جو محنت والا کام ہے اس کو لوگ بھی سمجھتے ہیں, اس کے بہت اس کو سمجھنے والے, پڑھنے والے. لیکن دیکھیے یار محنت تو دونوں طرف ہو رہی ہے نا. محبوب آپ کے قدموں میں, یہ بات جس نے پہلی دفعہ کہی ہوگی بڑی محنت کر کے اس نے اس طرح کی بات نکالی ہوگی نا. تو محنت تو دیکھو دونوں طرف ہو تو رہی ہے. ہاؤ ڈو یو کوانٹیفائی دیٹ؟ مطلب آپ جو جس قسم کی بھی شاعری کریں گے اس میں محنت تو ہو رہی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ابھی ایک شعر ہے احسان دانش صاحب کا, نصرت فتح علی خان نے اس کو گایا کہ یہ اڑی اڑی سی رنگت یہ کھلے کھلے سے گیسو, تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. اسی طریقے سے ہمارے ابھی ایک ٹاپک ہے, آپ سمجھتے ہیں اس ٹاپک میں کیا بات ہو رہی ہے محبوب. اب ایک اور شاعر ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں, میں ان کو کچھ نہیں, میرے سے سینئر ہیں وہ, ایسا نہیں کہہ رہا, بڑا کام ہے ان کا اردو میں, بڑے شاعری ہے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ تمہیں کس پاگل نے کہا ہے صرف سفید بدن لیے پھرتی ہو,
دنیا کے 4.5 ارب مردوں کا کفن لیے پھرتی ہو. اندھا بھی بتا سکتا ہے تمہارا سر تھا کس کے سینے پر. کپڑوں میں شکن لیے پھرتی ہو, بالوں میں بٹن لیے پھرتی ہو. ٹھیک ہے, اب ایک اسکول آف تھاٹ یہ ہے, ایک ووبل ہے. تو ہمیں جو سکھایا جاتا ہے یا سمجھایا جاتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ویسی بات کرنی ہے کہ ایک میرا دوست ہے عمر فاروقی, اس کا شعر ہے کہ میری استادی تو دیکھو, میری فنکاری تو دیکھو کہ میرے یار کے میں بات بھی کر گیا اور شک بھی نہیں ہونے دیا. تو بیسیکلی یہ معاملہ ہے. تو یہ ڈفرینس ہے ایک سنجیدگی میں اور ایک جو وائرلٹی والا فیکٹر ہے, یہ جدت ہے. جدت کو ماننے والے کافی لوگ ہیں جن کا میں نے شعر سنایا پیچھے, وہ بھی کوئی ان سے اختلاف نہیں ہے, میرا بہت اچھے شاعر ہیں, ان کا بہت کام ہے اردو میں. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک ڈفرینس ہے. اساتذہ کہتے ہیں کہ اردو غزل ہے جو, اس کو بلو دی بیلٹ نہیں جانا چاہیے. آپ بات کرو, سب ہر معاملے پہ بات کرو. شاعری میں ایسے ایسے معاملات پہ بات ہوئی ہے جو ہم مطلب عام زندگی میں بھی بندہ کوئی نہیں کرتا. ایسے ایسے سینسیٹیو ٹاپکس پہ ڈسکشن ہوئی ہے, عورتوں کے ایسے ٹاپکس, مردوں کے. لیکن یہ ڈفرینس ہے. آپ نے اپنی زندگی میں اپنی شاعری کے ذریعے کوئی ایسا سوچ یا ایسا بلیف جو آپ سوچتے تھے لیکن آپ کی شاعری نے آپ کے اس سوچ میں تبدیلی لے کر آیا؟ شاعری انسان کو جو ہے ایک صبر آ جاتا ہے یا تبدیلی انسان میں آ جاتی ہے. میرے اندر یہ آیا کہ ایک جو تھوڑا سا جلد بازی ہر انسان میں ہوتی ہے کسی بھی چیز میں, اور پھر شاعروں کی وہ کمپنی ہے اساتذہ کی, شاعری ان سب چیزوں سے ایک سنجیدگی آ گئی. مزاج میں بھی ایک تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا مزاج میں, اور لڑنا جھگڑنا پہلے بھی کم تھا. ایک جو غصہ آ جاتا ہے جیسے انسان کو کسی بھی بات پہ, مطلب بالکل بیئر نہیں کرتا کسی کو, اور وہ بھی کافی ایک پازیٹیو چینج آ گیا. کوئی کچھ کہہ رہا ہے, جو مرضی کہہ رہا ہے. تو شاعری سب کچھ سکھا دیتی ہے انسان کو اگر بندہ واقعی سمجھنے والا ہو. شاعر تو بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں, لیکن ان کی سینسیٹیو کا یہ نہیں ہوتا کہ وہ لڑنے جھگڑنے اور مارنے پیٹنے پہ آ جائیں. یہی ہوتا ہے کہ ناراض جلدی ہو جاتے ہیں, وہ تو بندہ ہو جاتا ہے. یعنی عام بندہ لیٹ ناراض ہوتا ہے تو ایک شاعر کسی بھی بات سے جلدی ناراض ہو جاتا ہے. تو آپ فیل زیادہ کرتے ہیں, ریئیکٹ کم کرتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی یہی ہے. فیل جو ہے وہ 100% ہے اور ریئیکٹ جو ہے وہ مائنس میں ابھی چلا گیا ہے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ زندگی میں؟ زندگی اسی چیز پہ ہی فال کر رہی ہے, اسی چیز پہ کھڑی ہے زندگی. آپ کے تعلقات زندگی کے آپ کے مزاج پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. آپ کتنے پختہ ہیں, کتنے سیریس ہیں, آپ کو کتنی سمجھ بوجھ ہے. اگر ایک بندہ کسی اس میں ٹالرنس نہیں ہے کسی بات کی, کسی چیز کی, وہ معاشرے میں اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا. جو بندہ صبر کے ساتھ ہی ساری چیزیں ہیں, آپ کی کامیابی کے پیچھے صبر ہے, آپ کا کوئی دکھ ہے اس کے پیچھے آپ کا صبر ہے, یعنی صبر نے ہر چیز میں آپ کی مدد کرنی ہے. ایک اچھا انسان بنتا ہے اس کے پیچھے صبر ہے. کوئی آپ کا چلا گیا, آپ کے پاس آپشن صبر ہے. اسی طریقے سے ٹالرنس ہے. شاعری بھی صبر سکھاتی ہے, اور شاعری بھی صبر کا کام بھی ہے. یہ والا یہ کوئی جلد بازی کا کام نہیں ہے, پوری محنت ہے, اور شاعری بھی صبر سکھاتی ہے. اب تو اے آئی آ گیا شعر و شاعری. اگر جس طرح تم اپنا جو میر مشتاق بہت ایک ٹرین کر لو اور اس لحاظ سے شعر و شاعری کروا لو, اس سے اے آئی بالکل آ گیا. فرق یہ ہے کہ اب اے آئی بنانے والا انسان ہے. ٹھیک ہے, انسان کیا کوئی ایسی چیز بنائے گا جو اس پہ حاوی ہو. آپ کوئی ایسی چیز بنائیں گے جو آپ پہ حاوی ہو جائے کل کو, ہو بھی سکتا نہیں. ان فیوچر جو چیزیں انسان بنا رہا ہے, یا جتنی بھی ڈیولپمنٹ جو کچھ آ رہا ہے, جو اوریجن ہے جن چیزوں کا, جو اوریجنل چیزیں ہیں, جو فیکٹس اینڈ فگرس پہ بیسس ہیں, مطلب جو جن کی بیس ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی رد و بدل آئے گا. کبھی ٹرائی کیے اے آئی شعر و شاعری لکھنے کی؟ شاعر لوگ کرتے ہیں, میں نے کبھی نہیں کیا. مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ اس میں آپ کسی کا پورا شعر اس میں لکھ کے دے دیتی ہے اے آئی. ابھی میوزک والے مجھے دوست بتاتے ہیں کہ پوری کمپوز کر کے دے دیتی ہے, ٹیون بنا کے دے دیتی ہے, اور پورا لیکن گانا بھی گا کے دے دیتی ہے, شاعری لکھ کے دے دیتی ہے. لیکن آپ اے آئی میں فیلنگس تو نہیں لا سکتے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ اے آئی آپ کو فیلنگس پہ جو ہے وہ اس میں محبوب والی فیلنگس پہ ٹرین کر دو اے آئی کو. اچھا, پھر بھی صرف فیلنگس پہ آپ اس کو ٹرین کر سکتے ہو. ٹھیک ہے نا, میں سمجھ گیا. تو پھر بھی ایک اس کا لمٹ تو ہے نا. ہاں لمٹ تو اے آئی میں اب فیلنگز اگر کوئی بلڈ کر دیتا ہے, فیلنگز انسان میں ہے اور اے آئی میں نہیں ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے, ایک جو فزیکل چیز ہے وہ اے آئی میں نہیں ہے, وہ انسان میں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اے آئی یا کوئی بھی ڈیولپمنٹ انسان کے تھاٹ پروسیس کو اوور کم کر سکتی ہے. اس میں
یہ ہو سکتا ہے کہ تھاٹ پروسیس جنریشن آ جائے گی، وہ کم کرنے لگ جائے گی، محنت کم کرنے لگ جائے گی، ٹھیک ہے، کہ اے آئی کی مدد سے، لیکن اس کے بعد بھی فلٹر ہو جائے گا. وہ لوگ جو کام کر رہے ہیں، جو ایک اوریجنل لوگ ہیں، وہ لوگ ہی سامنے آئیں گے اور وہی رہیں گے. اس پورے پوڈ کاسٹ کو ہم کنکلوڈ کرتے ہوئے تو جی، اگر ہم یہ چاہیں کہ وہ جو ایوریج آج کا نوجوان اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہا ہے اور وہ اس سے کیا ٹیک اوے لے کر جا سکتا ہے کہ اس نے فیوچر میں اگر شاعری میں اپنا شغف بڑھانا ہے تو اس کا کیا مقصد ہونا چاہیے محبوب آپ کے قدموں کے علاوہ؟ شاعری کو لے کے یہی ہے آلموسٹ اس پوڈ کاسٹ میں جس پہ گفتگو کا محور رہی جو بات، کہ مطالعہ کریں. اگر آپ شاعری کی طرف آنا چاہتے ہیں تو شاعری کی طرف آپ صرف سوشل میڈیا کی چکا چوند دیکھ کے نہ آئیں، اس کی ایک زندگی دیکھ کے کہ اسٹار یہ سب چیزیں بھی ٹھیک ہیں. آپ شاعری کرنا چاہتے ہیں تو آپ محنت کریں، مطالعہ کریں، کسی کوئی استاد ہو اس کے پاس جائیں، ٹریننگز لیں. جلد بازی نہ کریں، جلد بازی جو جتنا جلدی آتا ہے اتنا جلدی چلا جاتا ہے. تو ہمیں بھی یہی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. میں خود ابھی اسٹوڈنٹ ہوں شاعری کا، سیکھ رہا ہوں یہ سب چیزیں. کوشش ہوتی ہے بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسا کر لیتا ہے، جیسے گردن پہ داغ لگوایا لگوایا نہیں تھا لیکن شاعری میں گردن تک ہی رہو گے یا کہیں اور بھی جاؤ گے؟ نہیں بس وہ لوگوں تو ایسی چیزیں جو ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں ہر انسان سے. لیکن جو چیز رہنے والی ہے اور جو چیز باقی ہے وہ یہی ہے کہ جتنی زیادہ جس کی جڑیں مضبوط ہوں گی مطالعے سے، شاعری سے، وہ اتنا زیادہ چل پائے گا. شاعری جو ہے وہ ایک ٹیسٹ میچ ہے. جتنا سلو بندہ سیکھتا رہتا ہے، شعر کہتا رہتا ہے، وہ شاعر رہتے ہیں بعد میں نا. تو ورنہ یہ معاملہ صحیح نہیں رہتا. نوجوان جو شاعری والے ہیں بیسیکلی وہ سوشل میڈیا کی چمک دیکھ کے آتے ہیں کہ ہم بھی وائرل ہو جائیں گے، ریلز وغیرہ بن جائیں گی، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن ایک وہ چیزیں بھی ہو جائیں گی، سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ ضروری ہے معاملہ. لیکن ایک پیچھے پورا آپ کو پڑھنا ہے. شاعری کیا ہے، شاعری کا بایوگرافی شاعری کی کیا ہے، شاعری کا بنانے والا ہے، مطلب شاعری کب سے شروع ہوئی. تھوڑا بہت، ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا، وہ تھوڑی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، پھر آپ سیکھو، عروض سیکھو، علم عروض کے بعد پھر آ کے آپ شعر کہو، پھر آپ جو ہے گراؤنڈ میں آؤ. اب کسی کو یہ سب باتیں سن کے پھر بھی دل کر رہا ہے کہ اس نے شاعری کرنی ہے کیا مطلب ہے اس کے بعد شاعری ناممکن ہو جاتی ہے؟ اتنے لمبے پروسیس ہے کہ بھی کوئی چاہتا ہے کہ وہ گزرے. تو کیونکہ ہم نے تو دیکھا ہے ہماری تو گھنٹے کی پوڈ کاسٹ لوگ پوری نہیں دیکھ سکتے ہیں، تو اتنے لمبے پروسیس سے تو شاید لوگ نہیں گزر سکیں گے. لیکن اگر کسی کو پھر بھی لگتا ہے کہ اس کو اس پروسیس سے گزرنا ہے تو آپ کوئی ایسے پوئٹس جو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یار یہ 2-3 پوئٹ یا یہ 2-3 کتابیں جو پڑھیں اور اس سے امپیکٹ آئے گا؟ ہاں بالکل، آپ شاعروں میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ ابھی 60s میں جیسے جمال احسانی ہیں، اور اس کے بعد ثروت ہیں، ثروت حسین، رئیس فروغ، پروین شاکر، اس کے بعد عباس تابش. یعنی یہ ایسے شاعر ہیں جن کے ہاں بہت اچھی آسان کمیونیکیشن ہے، آسان اردو ہے. اور یہ ایسے شاعر ہیں جن کو پڑھ کے ایک تو ردھم کی بھی بندے کو سمجھ آ جاتی ہے. ایک یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد، وہاں وزن کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو. اسٹوڈنٹ شاعر بننا چاہتے تھے لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، استاد سمجھاتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی. انہوں نے عباس تابش صاحب کی شاعری کو پڑھنا شروع کر دیا. اور بھی شاعر ہوں گے ایسے، ظاہری بات ہے، لیکن انہوں نے یہ مجھے خود بتایا کہ وہ نوجوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ عباس تابش صاحب کی شاعری کو پڑھو، آسان شاعری ہے، اس کا جو ہے وہ ردھم اس کا دیکھو. اور وہ وزن میں آ گئے لوگ نا. تو مطالعے سے ہی بندہ وزن میں آ جاتا ہے. کوئی استاد اس کا نہیں ہوتا، کوئی اکیڈمی نہیں ہے شاعری سیکھنے کی. کچھ لوگوں نے دھندا شروع کیا ہوا ہے، پیسے دو شاعری سکھائیں گے. شاعری ایسا معاملہ ہے، میوزک آپ سیکھ سکتے ہو، آپ گلا روک کے کسی اکیڈمی میں جا کے. شاعری ایک شعر ہے کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو شاعری یا ہے یا نہیں ہے، تو یہ سکھا کوئی نہیں سکتا. ہمیں بھی کسی نے نہیں سکھائی. ہم جن سے چیزیں ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں کہ اس طرف جانا ہے یا اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا. پرنسپلی نا مجھے لگتا ہے کہ اگین ون آف دا ریزن آف دس پوڈ کاسٹ از کہ ہم لوگ ہر چیز کو، ہر اسکلس کو ٹرینیبل سمجھتے ہیں، اور ہم لوگ ڈسکشن بھی اسی لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو سیکھیں یا ہم وہ لوگ جو انٹرسٹڈ ہیں وہ سیکھ سکیں. تو پرنسپلی جو بہت زیادہ مطالعہ کریں گے یا بہت زیادہ شاعر کو پڑھیں گے، کیا وہ سیکھ نہیں سکیں گے؟
بالکل سیکھ سکیں گے, 100% سیکھ سکیں گے. وہی میں نے بتایا کہ آپ مطالعہ کرواتے ہیں یونیورسٹیز میں, یہ ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ جو سوسائٹیز ہیں ادب کی, وہ کہتے ہیں کہ آپ مطالعہ کرو. یہ آسان سے آسان طریقہ ہے, مطالعہ کرو کہ آپ کو شاعری آ جائے گی, کیونکہ یہ تقریباً ہر بندے کا, ہر نوجوان کا بھی شاعری کو کیونکہ بہت عروج ملا ہے اس ڈیکیڈ میں. ہر نوجوان چاہتا ہے شاعری کرنا, لیکن عروج سیکھنا مشکل ہے. عروج سیکھنا ضروری نہیں ہے شاعری سیکھنے کے لیے. شاعری ردھم کی بیسس پہ بھی ہوتی ہے, یعنی یہ ردھم آپ شاعری پڑھو, اگر آپ کو شاعری وزن میں یاد ہو رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ میں وہ ردھم بیٹھ گیا, آپ وزن میں لکھ بھی سکتے ہو. پھر اس کی جو ہے وہ مزید اس کو تراش سکتے ہیں استاد, اس کو بنا سکتے ہیں, یس اس کو پھر تھوڑا فائن کر سکتے ہیں کہ آپ اس طرح جاؤ, پھر وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور اگر بکس بتائیں کچھ جو بکس یہی شاعری کی ہیں, ان کے کلیات ہیں ان شعراء کے, جمال احسانی ہیں ان کی کتابیں ہیں, 3 کتابیں ان کی آئی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے مجھے نا علامہ اقبال کی جو ہے نا ارمغان حجاز بہت پسند ہے. ویری نائس. ضرب کلیم بہت پسند ہے مجھے. آئی تھنک دیٹ واز اے ڈفرنٹ لیول ایون علامہ اقبال کی شاعری میں بھی. تو میں نے ان کی شاعری زیادہ پڑھی ہے, تو میں ان کی کتابیں بتا سکتا ہوں کہ یہ 2 مجھے بہت پسند آئیں. ویری نائس. علامہ اقبال صاحب آپ بہت اچھا ہے, لیکن ابھی یہ ہے کہ یہ یونرا ہے نا, جیسے ابھی غزل کا, شاعری میں یونرا ہے غزل کا, وہ بھی شاعر تھے علامہ اقبال. ان کا یونرا جو ہے وہ صوفیزم, موٹیویشن لائک مسلمز اور وہ سین تھا, اور اسی طریقے سے ان کی ایک بہت فین فالوئنگ ہے. پھر ابھی آ کے اس ڈیکیڈ میں, اس 21ویں صدی میں آ کے, ابھی آپ نے دیکھا کسی کو کہ کوئی مسلم اور اس طرح سے بات کر رہا ہو؟ ایسا نہیں ہے. ابھی ٹرینڈ تھوڑے چینج ہو گئے ہیں, اور علامہ اقبال صاحب کا میں نے خود بہت مطالعہ کیا, اور ابھی یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ ہے دوسرا, اس طرف لوگ آ گئے ہیں بہت زیادہ. یہ شاعری چل رہی ہے, موٹیویشن تو نہیں رہی, محبت, عاشقی, معشوقی, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ شاعروں میں آپ جو میں نے نام لیے ہیں پیچھے, ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. باقی اللہ پہ یقین جو ہے وہ بھی بہت. بالی ووڈ کے گانے سنے ہیں, بالی ووڈ کے گانے بھی ہیں, اور یہ ہے کہ شاعروں میں آگے یہ بھی ہے کہ تھوڑا سا ایک کہ شاعروں کو یہ سمجھا جاتا ہے, یا شاعر خود بھی ایون جو بندہ بنتا ہے, یہ بھی اس میسیج میں شامل کرنا چاہیے تھا مجھے, کہ وہ پتہ نہیں کسی اور راستے پہ چل جاتے ہیں نا, کہ ہم ایتھیسٹ یا اس راستے پہ نکل جاتے ہیں. یہ ایک بہت برا راستہ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ شاعری آپ کو ہمیں نشہ سکھاتی ہے, نہ شاعری کوئی ہمیں نعوذ باللہ شرک سکھاتی ہے, نہ کچھ سکھاتی ہے. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں آگے اور وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فلوسافیکل وے آف کمیونیکیٹنگ. تو وہ جتنا زیادہ لوگ فلوسافیکلی وہ اپنے ہی تھاٹ پروسیس میں گھستے ہیں, اور وہ کرتے کرتے خود ہی وہ ہوتا ہے نا کہ ان کی اپنی جو سوچ ہے وہ کہاں تک لے کر جاتی ہے. تو سوچ کے تو کوئی حد نہیں ہے. کمپنیز بھی میٹر کرتی ہیں, کمپنی ان کو ویسی مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایسے کئی لوگ ہیں ہمارے احباب ہیں جو ایتھیسٹ ہیں, یا جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں. ہاں بالکل, ان کی پھر گیدرنگز بھی ویسی ہیں. ایگزیکٹلی, ان کی گیدرنگز بھی ویسی ہیں. چلو جی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ رہا سارا سب کچھ. آپ کا بہت شکریہ. یہ تھی عمیر کی کہانی. آپ نے دیکھی آج کے ایپیسوڈ میں عمیر کی تھاٹ پروسیس میں جو کلیئرٹی نظر آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہم نے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس بھی کیا کہ ایک فلوسافیکل ایولیوشن ہوتی ہے, اور یہ جو کلیئرٹی نظر آ رہی ہے, میرے خیال سے آئی اسپائر ٹو لرن دیٹ ایز ویل. اور اسی طرح سے ہم نے ڈسکس کیا ہے اس ایپیسوڈ میں اردو کی ایولیوشن اور پوئٹری کی خاص طور پہ ایولیوشن, اور عمیر کی جو ایولیوشن ہے. میں اس ٹاپک میں زیادہ انٹرسٹ لیتا ہوں, اس لیے میں بار بار اس بارے میں بات بھی کرتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہم سب اپنی زندگی میں اسی طرح ایوالو ہو سکتے ہیں. ہم سب اپنے ہی ایریا آف انٹرسٹ سے جو بھی وہ ہے, ہم اسی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں, اور اپنی زندگی میں بہت زیادہ چینج لے کر آ سکتے ہیں. تو اگر آپ نے یہاں تک یہ کانٹینٹ دیکھا ہے تو آپ نے ضرور ریزونیٹ کیا ہے, اور اگر آپ ریزونیٹ کر رہے ہیں تو ضرور اپنے کامنٹ سے ہمیں بتائیں آپ کو ہمارے کانٹینٹ میں کیا چیز اچھی لگتی ہے. اور اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے, اور ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے کہ لوگ کس چیز سے زیادہ ریزونیٹ کرتے ہیں. اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ضرور شیئر بھی کریں, اور ہمیں سبسکرائب کریں. اس سے ہمیں اور مزید بہتر گیسٹ کو بلانے میں ہیلپ ہوتی ہے. شکریہ.